تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. کہ اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہے، دیکھیے یہ کن عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہو رہا ہے؟ ان عورتوں کے بارے میں، ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے آقا ان کو زناکاری پر مجبور کرتے تھے، ان عورتوں کے بارے میں یہ حکم نازل ہو رہا ہے انہیں مجبور مت کرو. اور ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پاک دامنی کا ارادہ کرے، پاک دامن رہنا چاہے، تو ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان کو مجبور کیا گیا. اب اگر سسر نے زور زبردستی سے بہو کے ساتھ مکالا کر لیا تو یہ اکراہ ہے، اور اکراہ پر اللہ رحیم ہے، وہ اب بھی اپنے شوہر کے حق میں ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے. اس آیت کریمہ کو انحراف کیوں کیا؟ مفتیہ نے اشرفیہ نے جو انحراف کیا اس آیت کریمہ سے. اور یہ حدیث ان کی نگاہ کے سامنے نہیں آئی. حدیث اس طرح وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استكرهوا علیہ. رواہ ابو داؤد. لکھا بھی پڑا حضرت امام ابو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت پر سے 3 چیزیں اللہ نے ہٹا لی ہیں، اس پر مواخذہ نہیں کرتا. آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، خطا پر معاف کرتا ہے، خطا پر گرفت نہیں کرتا. اسی طرح آدمی بھول گیا، بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. وہ مستقرہو علیہ، اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا. یہ حدیث بالکل صحیح تھی، مرفوع تھی، متصل تھی. قرآن حکیم کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا، اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. 2 حدیثوں کو اور بھی اوائڈ کر دیا گیا. وہ 2 حدیثیں کون سی ہے؟ ایک حضرت عائشہ سے جس کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ کہنے لگا ہے. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ بھی سنن الکبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے. پہلے حضرت عائشہ والی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال. رواہ البیہقی فی السنن المبارکہ. اس روایت پر کچھ کلام ہے، وقاتی اس میں متروک ہے. پہلے ترجمہ لیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی. حلال چیز حرام نہیں ہوتی. عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی، سسر نے حرام کام کیا. حدیث کہہ رہی کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا. یہ حدیث ان کی نگاہوں کو دور رہی. اور اس کی تائید دوسری حدیث میں جسے التاریخ المغنی کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور صاحب التاریخ المغنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ هذا الحديث اصلح من اول، یعنی اصلح من حدیث عائشہ. روایت اس طرح ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کا ارتکاب کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. گویا 3 احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا. اچھا اب چلیے صحابہ کی طرف. ایک ترتیب ہے قرآن حدیث، اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ ایک ساتھ فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیہ الامت ہے، فقیہ امت کا فتویٰ
بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے اب سنن الکبریٰ بیہقی میں۔ بخاری میں فتویٰ کیا ہے جسے امام بخاری نے تعلیم کر نقل کیا، اور اب سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے؟ میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تقطع حرمتين ولا تحرم عليه امرأته، رواه بیہقی فی سنن الکبریٰ فی کتاب النکاح۔ پہلی دو روایتیں جو میں نے پیش کی وہ بھی بیہقی سنن الکبریٰ میں ہے اور کتاب النکاح میں، اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہے بیہقی۔ کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں کھلا لی ہیں، تقطن حلال جانا، تقطع حرمتیں، ایک تو زنا حرام تھا، ایک حرمت کا ارتکاب کیا، ساس حرام تھی، وہ حرمت کا پاس نہیں کر سکا، اس طرح اس نے دو حرمتوں کو پھیلانا ہے، تقطع حرمتین، دو حرمتوں کو اس نے پھیلانا ہے۔ اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں؟ ساس سے بدکاری کرنے کے بعد کہا کہ ولا تحرم علیہ امرأته، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیح صنعت کے ساتھ سنن الکبریٰ بیہقی میں موجود ہے، اور تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ باب ما یحل من النساء وما یحرم، یہ باب ہے بخاری کا کتاب اللہ ہے، باب ما یحل من النساء وما یحرم۔ فتویٰ کیا ہے؟ اذا زنا باخت امرأته لم یحرم علیہ امرأته، اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں۔ دیکھیے یہ فتویٰ موجود ہے، اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتواؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لے لیا جاتا ہے امتی کے فتوا جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہی نہیں ہے، کافی پھول کھلے ہیں تعلق سے، کافی پھول کھلائے گئے ہیں۔ شریعت جسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اسے شریعت کہتے ہیں، تنہیات کی شریعت کی ہے۔ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لولے لنگڑے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا، یہ فتویٰ ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی بهم مرتين یصلی بهم وهو اعمى، رواه احمد بن مسند۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اعمیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے بگاڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ درائد فرمائی جا رہی ہے، بچہ چھوٹا 7 سال کا 8 سال کا ان کا امامت نہیں کر سکتا، ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے۔ حدیث کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حدیث دیکھیے، وعن عمرو بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي
عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فعلمهم الصلاة فقال يؤمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة مني تزعل وتعود تعريكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. رواه داؤد بن خلال. حضرت امام ابو داؤد حضرت عمر بن سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے بحاضری ایسے مقام پر تھے کہ لوگ ہم سے گزرتے تھے اور جب وہ لوگ گزر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم انہیں روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو بتاؤ کہ نبی نے کیا کیا کہا ہے. تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے ایسا کہا ہے. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا وہ کن تو غلام حافظ میرا حافظہ بہت اچھا تھا. تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے اللہ اکبر لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے نبی انہیں نماز سکھاتے تھے لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے. اور یہاں ایک کتاب دے دی گئی ایک کتاب دی گئی رگڑ رہے ہیں اس کو تعلیم کے نام پہ رگڑ رہے ہیں اس کو. یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں ہم نماز لے کر آئے ہیں تو لوگ کہتے تھے ذرا سناؤ وہ قرآن لے کر کے آئے ہو ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے. تو وہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ کیونکہ بہت اچھا تھا تو حفظت من ذلک قرآن کثیرا اس طرح میں نے بہت سا قرآن حفظ کر لیا سن سے بچے کو قرآن حفظ کر لیا. آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری ماں بہن خوش ہو جاتی ہے کیا اچھا گا رہا ہے. یہ بچہ ہے چھوٹا تھا لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجزا اس میں آتے تھے. قرآن کثیرا اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزا یاد کر لی. کہتے کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اپنی قوم کو ساتھ میں لے گا فانطلقا بھی واپس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في نفر من قوم لوگوں کو لے کر کے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی. اللہ اکبر مقام غور ہے. فعلمهم الصلاۃ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے آپ نے انہیں نماز سکھائی. یہ علمهم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو. ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا نماز سکھائے گا تو رسول سکھائے گا. فعلمهم الصلاۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی. فعلمهم الصلاۃ اچھا اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہے. یہاں شرائط کیا ہے شرائط کیا ہے ارے ایسے غریب شرائط ہے کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے. یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھاؤ. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا. وہ کنت اقرأہم سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا. بنا کنت مسلم میں یاد کرتا رہتا. فقدمونی میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا. چھوٹا بچہ پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے. فکنت اؤم فرماتے ہیں کہ میں ان کی امامت کرتا تھا. اچھا کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ کیا وعلیہ بردۃ صفرا وعلیہ بردۃ صغیرۃ صفرا میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ ایک چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرگرنگی. فکنت اذا سجدت جب میں سجدے میں جاتا تو تکشفت عنی تو میرا سطر کھل جاتا تھا. تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے سے پڑے ہوئے. تو ایک عورت نے کہا فقالت امرأۃ من النساء ایک عورت نے آ کر کے کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس بچے کو امام بنایا. وارو عنا اولت قاریکم اپنے قاری کو ذرا کپڑے پہنا دو تاکہ ہم اس کی دکان نہ دیکھیں. وارو عنا اولت قاریکم ارے بھائی اپنے قاری کی شرم
لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیص خرید کر کے دی، فرسٹ کا قمیص ہے عمانی، عمان کی ایک قمیص جو ہے خرید کر کے مجھے دے دی. کہتے ہیں وہ قمیص ملنے پر میں اتنا خوش ہوا. بچے فرماتے ہیں فما فرح تو کہ شہید بعد اسلام میں پڑھے گی، مجھ سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر اسلام کے بعد کسی چیز ملے تو کپڑا مل گیا کہ میں کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں. فکل تو میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وہ آنا ابنو سبھی قریب 7 سال کا تھا اور اس کا مالک قریب 8 سال کا تھا. اب بتاؤ یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری قوم کی، لیکن خیال کرنے والا بولتا ہے کہ بچہ امامت نہیں کرتا، بچہ امامت نہیں کرتا. ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب ایک لڑکی کو لے کر فرار ہوئے. اب اس لڑکی سے انہوں نے کورٹ شادی کر دی، شاید شادی جائز ہے نہیں، حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی نہیں ہے، حرام ہے ناجائز. کیوں؟ دلیل بڑھا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل فهو المهر بمن استحل من فرجها فاستجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي في كتاب النكاح. حضرت امام ترمذی حدیث کا کوئی کتاب نکال رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے، باپ کی اجازت نہیں لی، باپ موجود ہے، باپ موجود نہیں، بھائی کی اجازت نہیں لی، سرپرست کی اجازت نہیں لی، بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، سرپرست کی اجازت نہیں لیتی، اور نکاح ہوا باطل تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوا. اور یہاں خیال کر رہنے والا اس کا نکاح ہو گیا. بہت اچھا ہے، یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ بھول گیا ہے. نکاح ہوا باطل آپ کے فرمایا اس کا نکاح باطل، نکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن قیاسی حضرات بولتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، حدیث کے خلاف ہے. غصے میں آ کر کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اس پر طلاق یا میں مجھے طلاق دیا اور طلاق نکل طلاق کی وجہ سے آپ سے ان کا مسئلہ ہے اور آپ ضرورت پڑتی ہے الگ ہے. اب بتائیے اس میں معاملہ الٹا ہو گیا، عورت اس کے لیے حرام کی، اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حرام کی، اس کے لیے حرام ہے. کون لوگ ہیں؟ حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سلسلے میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالكيس المستعار؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. رواه مسلم کا لکھا. حضرت عقبہ نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں ادھار لیا ہوا